امام انقلاب علامہ محمد سعید خان ملتانی عنوان والدہ کی شان ان الجنت تحت اقدام الامہات خبردار ہوشیار ہو جاؤ او کائنات میں رہنے والے لوگوں، او ایمان اور اسلام کے کمرے میں داخل ہونے والوں، حدود اسلام کے اندر رہنے والے لوگوں، اللہ کے پاک پیغمبر ان مسلمانوں کو اور ایماندار لوگوں کو متنبع اور ہوشیار کرنے کے لیے کہتے ہیں خبردار خبردار، کوئی بندہ دوسرا ذہن کے اندر خیال نہ رکھے کہ میں جنت کے اندر دوڑ کے چلا جاؤں گا، جنت میری وراثت ہے، جنت میرا گھر ہے، جنت میری میراث ہے۔ خبردار، کوئی آدمی جنت کا متمنی نہ بنے، کوئی آدمی جنت کے دل میں خواہش نہ رکھے جب تک جنت میں جانے والا کام نہ کرے، جنت میں جانے والا کام نہ کر کے دکھائے، اس وقت تک دل کے اندر امنگ اور خواہش پیدا نہ کرے۔ اس لیے اللہ کے پاس پیغمبر فرماتے ہیں ان الجنت تحت اقدام الامہات، اگر جنت کی خواہش بندے نے دل میں رکھنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جنت کو زمین میں بھیج دیا۔ وہ جنت اوپر دیکھنے والا کہ جنت اوپر ہے، اوپر میں جنت میں جاؤں گا، وہاں جنت کو دیکھوں گا، عیش و نشاط اور مزے سے جنت میں داخل ہوں گا، جنت سے لطف اندوز ہوں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جنت اللہ نے زمین میں رکھی ہے، جنت اللہ نے زمین میں رکھی ہے۔ اللہ جلدی بتا وہ جنت کدھر ہے؟ اللہ کے پاس پیغمبر جی جلدی بتاؤ کہ زمین کے کس حصے میں جنت ہے تاکہ ہم وہاں چلے جائیں۔ وہ زمین کا کون سا حصہ بنتا ہے، کون سا خطہ بنتا ہے، کس ملک اور صوبے میں جنت موجود ہے تاکہ ہم وہاں ویزا لے کے چلے جائیں، سفر کر کے چلے جائیں، مشقت اٹھا کے چلے جائیں، لیکن جنت میں ضرور جائیں گے۔ لیکن جنت میں اس کو دیکھنا بھی ہے، اس کا دیدار بھی کرنا ہے اور اس میں جانے کا شوق بھی دل میں رکھتے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں او لوگوں، سفر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ویزا لینے کی بھی ضرورت نہیں، گھر سے بھی نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ملک بدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دور دراز جانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت تیرے گھر میں۔ سستی ہے جنت کے نہیں؟ سارے بولو، 12.5 واسطے مہنگی ہے کیونکہ سانو پوچھتی نہیں نا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے او بندہ، او جنت کی خواہش رکھنے والے، جنت کی طلب رکھنے والے، جنت کا شوق سے جذبہ محبت ہے اور اس سے پیار دل رکھنے والے، جنت دور دراز اللہ بڑائی کوئی نہیں، سفر کر کے نہیں جانا پہنتا، مشقت نہیں اٹھانی پہنتی، دور نہیں جانا پہنتا، سواری پہ نہیں چلنا بیٹھنا پہنتا۔ اللہ نے جنت تیرے گھر میں بنائی، جنت تیرے گھر میں بنا کے دکھا دیتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں آؤ دسا یا رسول اللہ گھر میں کہڑے پاسے دے ہوتے، مشرق والے پاسے جاوا، مغرب والے پاسے جاوا، شمال والے پاسے جاوا، مغرب والے پاسے جاوا، کہڑے کونے تے جنت مل رہی ہے، کہڑی سائڈ تے جنت مل رہی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں تحت اقدام الامہات، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں نہ مشرق والی نہ مغرب والی، نہ شمال جانے دی لوڑ ہے نہ جنوب جانے دی لوڑ ہے۔ اے بوڑھی ماں دے قدماں وچ ڈگ ون، اس ماں دے قدماں وچ ڈھائے ون، اس ماں دے قدماں وچ سر پا دے۔ اللہ پھر کیوں ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیری ماں دے قدماں دے تلے اللہ جنت رکھی، یہ ماں دے سر چڑھ گئی تو جنت نہیں ملنی، ماں دے سر چڑھ گئی تو جنت نہیں ملنی، یہ ماں دے پیر پکڑ گئی تو جنت تلے تینوں نظر آنی ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت اللہ نے ماں دی قدماں تھلے رکھ دیتی ہے، جیڑا ماں دے قدماں وچ پیا ہے سمجھو جنت وچ چلا گیا ہے، تے جیڑا ڈنڈا لے کے ماں دے سر چڑھ گئے، جیڑا زبان درازی کر کے تے ماں دے اگے ہو گیا، سینہ تان کے آ گیا ہے، اچھی اچھی گلاں کرنے تے تیار ہو گیا، اس نو جنت ویکھن واسطے ہی نصیب، داخل ہونا تے دور دراز دی گل ہے، صحیح ویکھ ہی نہیں سکدا، اونوں جنت دی خوشبو بھی نہیں آنی، جنت دے نزدیک گزر بھی نہیں سکدا۔ اس واسطے اللہ کریم دے پاک پیغمبر نے بڑی عجیب و غریب شرط لا دیتی ہے کہ بندہ اللہ دا فضل ملنا ہے تے تینوں ماں دے قدماں وچ ملنا ہے، نجات ملنی ہے تے اتھے ملنی ہے، جنت ملنی ہے تے اتھے ملنی ہے، عزت ملنی ہے تے اتھے ملنی ہے۔ تیرے ماں دے قدماں تے پیراں نوں اللہ نے جنت دا درجہ دے دیتا ہے،
اور شان تا ملے جے بندہ عقل مندی کر کے تے ماں دے قدماں دے تھلے تھلے رہن دی کوشش کرے اتوں نکلن دی کوشش نہ کرے تے اودے واسطے جنت مقدر ہو گئی ہے. یہ سمجھو کہ جنت تے داخل ہو گیا ہے. جے ماں تیری تیرے تو جدا ہو گئی تیرے کو ناراض ہو گئی تو جنت تے جان دی گنجائش. جنت ہوں کتنے مل سی رحمت کتوں مل سی ماں کے قدم اللہ رحمت ہی رکھ دیتی ہے جنت ہی رکھ دیتی ہے فضل ہی رکھ دیتا ہے برکت ہی رکھ دیتی نے ساری خیر کثیر جمع کر دیتی نے. اس واسطے جی ماں کے مقابلے دے اندر اللہ فرماندا ہے میری عبادت ہی کردا پیا ہوئے تو جتھے تیری ماں آئے عبادت چھوڑ دے ماں کی گل نہ چڈی. اور اس تو بڑی گل کہی ہوئے قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ او بندہ کہ خالص میری عبادت وچ لگا ہوئے نا نماز پڑھ رہے ہوئے روزہ رکھ رہے ہوئے حج کر رہے ہوئے حتیٰ کہ ایک بندہ حج کیا کردا ہے حج دے دوران اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے طواف کیا کراندا ہے. بڑی خدمت ہے ماں دی اس بڑھاپے دے عالم وچ موڈھے تے چا کے طواف کرانا. اچانک اگے آ گئے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کا بیٹا وہ اچانک آیا تو وہ طواف کرنے والا بندہ رک گیا. رک کے کہتا ہے حضرت مسئلہ بتا دیں کیا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ میری ماں ہے اس کو میں اپنے کندھوں پہ سوار کر کے بیت اللہ کا طواف کروا رہا ہوں حج کے فرائض سارے پورے کروا رہا ہوں. ابن عمر کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہ کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہو بھلے مالک کیا تو نے یہ سمجھا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھایا اور بیت اللہ کا طواف کرایا اور میں نے اپنی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے. ہاں اگر ماں کی قدر پوچھنا چاہتا ہے تو میں ابن عمر کا یہ خیال ہے کہ تیری ماں نے 10 ماہ اپنے پیٹ میں آپ کو رکھا تھا. تو 10 ماہ کتنے رہے اپنی ماں کے پیٹ چ رہے اور جب تیرے جسم کے اندر حرکت پیدا ہوئی ہے تیرا وجود تیری ماں کے پیٹ چ ہلنے جلنے کے قابل ہوئے اور جس ٹائم تو حرکت کے اندر آ کے اپنی پیر سے لت نو حرکت دیتی اور لت اور پیر تیری ماں کی پسلی سے جدوں لگا سی تیری ماں نے جڑا وہ درد برداشت کیتا ہے ساری زندگی انچا کے طواف کراوے اس ایک لت دے درد کا ثواب بھی تو نہیں لے سکتا. تو کہ سمجھدا ایک بار طواف کرا تے حق ادا ہو گیا ساری زندگی انج کردا رہے جیڑی اس تکلیف تینوں جدوں تو دے پیٹ ساویں اونوں تو لتاں ماردا ہوے اودی پسلی دکھدی ہوئی او درد اور تیری ساری زندگی دی عبادت اور طواف کدے مقابلہ حق ادا نہیں ہو سکدا. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے میری امت کے اندر اصول اور قانون کے مطابق رہن والا بندہ اس کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والا بندہ اگر زندگی دے دوران جنت بننے والی ماں نو اس بندے نے کسی وجہ دے نال او دی آواز تے لبیک نہیں آکھیا تے اللہ اس بندے دی کسی شے نو قبول حتیٰ کہ اللہ نے قانون بنا دیتا ہے کہ میری عبادت دے مقابلے وچ تیری ماں جنت دا زیادہ درجہ ہے. حتیٰ کہ ایک بندہ نہ او دا جریج نہ اس دا جریج بڑا نیک تے صالح انسان ہے رات دن اللہ دی عبادت دے اندر لگا رہندا ہے. حتیٰ کہ اس بندے نے اللہ دی عبادت کرنے واسطے اللہ نو راضی کرنے واسطے ایک عبادت خانہ الگ بنایا ہے جے اندر رات دن صوم و صلات کردا رہندا ہے صدقہ خیرات کردا رہندا ہے اللہ دے ذکر تے شکر دے اندر لگا رہندا ہے. عبادت کردیاں اس بندے نے وقت گزار دیتا ہے. ایک دن ایسا ہویا کہ وہ بندہ نماز کھلا پڑھدا ہے تے اودی ماں نو لوڑ پے دی جریج دی او توڑدی ہوئی آئی ہے ماں دور تو کھڑے ہو کے آواز دے دیے یا جریج یا جریج او جریجا میرے آنے پاسے آ ونیا مینوں تیری لوڑ پے گئی ہے. جریج دے کنا تے آواز آئی ہے تے کھلا پڑھدا ہے نماز دکان تے نہیں بیٹھا کاروبار نہیں کیا کرتا دنیا کے کسی کام میں نہیں کس دے کام میں لگا ہوئے اللہ دے کام میں لگا ہوئے تے نماز کھلا پڑھ گئے تے اسے نماز دے دوران جدوں دی ماں دی آواز آئی ہے اسے دل نے کہا یا رب امی و صلاتی اے میرا پروردگار اے میرا مالک مختار امی و صلاتی ایک پاسے ماں دی آواز ہے دوسرے پاسے تیری نماز ہے. اے میرا اللہ اپنی ماں دی آواز تے لبیک آکھا یا تیری نماز نو پورا کرا دل وچ سوچدا کھلے پریشان ہی ہوندا کھلے ماں نے 2-4 آوازاں کیتیاں تے واپس مڑ گئی ہے جریج نے کوئی جواب نماز ختم ہو گئی ہے. حتیٰ کہ دوسرے دن ماں نو لوڑ پئی ہے تے پھر دوڑ کے آئی ہے یا
جریج یا جریج آواز دیتی ہے پھر نماز کھلا پڑتا ہے اللہ ایک پاسے ماں دی آواز ہے دوسرے پاسے رحمان دی نماز ہے اس واسطے ہوں نماز چھوڑا تا بھی مردا آواز چھوڑا تا بھی مردا اس واسطے فیصلہ دل وچ کیتا سی پر کامیاب نہیں ہو سکیا ماں آواز مار مار کے تے بوڑھی ماں واپس مڑ گئی ہے تیسرے دو روز مڑ کے آئی ہے دوبارہ آواز دے کے یا جریج پھر آواز دیتی پر جریج نماز کھلے پھر بھی اتفاقی نماز کھلا پڑ گئے جواب نہیں دیتا جے ویلے ماں خالی واپس مڑن لگی ہے ماں دی زبان چوں بد دعا نکل گئی غصے دے اندر آ گئی ہے ناراض ہو کے دیے اللہم لا تمتو حتی ینظر الی وجوہ المومسات اے میرا اللہ اس میرے نیک بچے نو اس ٹائم تک ماری نہیں جب تک کسی بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھے اس ٹائم تک انہوں موت نہ دینی میں جرائے دماغ بد دعا پی کر دیا کہ خیال ہے جدو بوڑھی ماں دی زبان چ بد دعا نکلے اگوں دروازے کھل دے کہ نہیں کھلنے اور ماں دی زبان چ دعا نکلے تاں دروازے کھلنے پے نے بد دعا نکلے تاں دروازے کھلے ہوئے نے اس واسطے ماں کولو دعاواں ڈھیر ڈھیر لیا کرو موٹیاں دعاواں منگوایا کرو ماں کولو کہ ماں دیاں دعاواں کدے رد نہیں ہوندیاں ماں دی دعا لون والا کدے دنیا چ برباد تے پریشان نہیں ہوندا جرائد دی ماں نے بد دعا کی دروازے کھل گئے قبول ہو گئی حتیٰ کہ زمانہ چلتا رہ گیا جرائد ساری دنیا کے نزدیک بڑا صالح انسان ہے متقی پرہیزگار انسان ہے اور نیکی دی شہرت اتنی ہے کہ کوئی بندہ دے متعلق کسی قسم کا غلط گمان کرنے واسطے تیار کوئی نہیں حتیٰ کہ بنی اسرائیل دے اندر ایک باری تذکرہ چلتا ہے جرائد دی عبادت دا زہد تے تقوی تے پرہیزگاری دا ایک عورت بیٹھی ہے بدکار کون عورت بدکار بیٹھی ہوئی ہے بد چلن عورت بیٹھی ہوئی ہے جی اپنے طور سے سن کے دی ہے او بنی اسرائیل والے ہو یہ جرائد سنیندا رہندا ہے جو بڑا آپ دے تے زاہد انسان ہے بڑا متقی انسان ہے اج میں دی ذرا آزمائش نہ کر لو یہ کی کر لو اے او دے دل وچ خیال نہیں پیا آندا ماں دی بد دعا سر پی جاندی ہے ماں دی بد دعا اچھلے پی ماردی ہے اٹھدی پئی ہے اس بدکار دے عورت دل دے اندر خیال آیا ہے کہ میں اج جرائد دا امتحان لونا چاہندی ہاں اپنا بناؤ سنگار کر دیے پورا میک اپ کر دیے حتیٰ کہ لباس فائشہ پا کے بناؤ سنگار کر کے تے سیدھا جرائد دے کمرے وچ لگی گئی ہے جتھے عبادت خلا کردا ہے گھنٹہ دو گھنٹے انہوں بلاندی رہی ہے جرائد اکھ چا کے بھی نہیں تکیا ایڈا آپ سے زائد انسان ہے کہ کسی عورت نو ویکھن واسطے تیار کوئی نہیں چھڑا اکھ بھی نہیں چاہی حتیٰ کہ عورت مایوس ہو گئی ہے جو جرائد میرے پاسے ویکھدا بھی جڑا تکنے واسطے تیار نہیں وہ گناہ کرنے واسطے کدوں تیار ہو رہے حتیٰ کہ اس عورت نے جدو دل وچ خیال کیتا ہے فوراً باہر نکلیے جنگل والے پاسے رخ کر دیے اگوں ونجے تے بندہ ایک بکریاں کھلا چراندا ہے اس بکریاں چراون والے دے نیڑے گئی تے اس چروائے دا وضو ٹوٹ گئے اس اج تک جنگلی نے یہ خوبصورت عورت ویکھی بھی کوئی نہیں عورت اس مرد چروائے دا آپس دے اندر ملاپ ہویا زنا ہو گیا اسے زنا دے نال حمل بھی ٹھہر گئے چلدیاں چلدیاں وقت گزردیاں جے ویلے اس بدکار عورت دا بچہ پیدا ہوئے وہ بچہ لے کے بازار چا کے آدیے لوگوں جڑے جرائد نو تساں بڑا صوفی سمجھدے ہو بڑا حاجی سمجھدے ہو تے زاہد تے عابد سمجھدے ہو اے بچہ جرائد دا ہے اے بچہ جرائد دا بچہ ہے اس میرے نال بدکاری تے زنا کیتا ہے او دے نتیجے وچ بچہ پیدا ہویا ہے او بچہ لے کے بازار وچ دوے آواز مار دیے بازار والے ٹانگا چا کے نس پے بازار والے لنڈے تے چھوٹے لے کے نس پے ہاں اے بڑا صوفی نمازی ہے اے تا بڑا مسیح تو نہیں اج دا راز کھل گیا اج دا راز کھل گیا تے سانو پتہ لگ گیا ہے اج دی خیر کوئی نہیں حتیٰ کہ بندے دور پہلے وہ عبادت خانے دے اندر عبادت خلا کردا ہے ون کے انہوں کوئی لتا پہ ماردا ہے کوئی مکے پہ ماردا ہے حتیٰ کہ انہاں اپنے طور تے بےعزتی کر لئی ہے لیکن جرائد نو پتہ بھی نہیں جو کیوں میرے نال زیادتی پہ کردے تھوڑی دیر تو بعد جڑے ویلے تھوڑا جہا مٹھا ہویا کم جرائد پوچھدا کی وجہ مار دے کیوں پے ہو حتیٰ کہ مار کے وہ کچی جھوپڑی جڑی بنی ہوئی ہے اس بھی انہیں ڈھا دیتا تے توڑ دیتی ہے جب اس کا مکان گرا دیا جب اس کو حال و بحال کر دیا اس وقت جرائد نے پوچھا یار کیوں مجھے مار رہے ہو انہوں نے کہا تو بڑا نمازی تھا تو بڑا عبادت گزار تھا ہم تیرے خلاف کی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے اب تیرا پتہ لگا ہے تو نے کسی عورت سے زنا کیا اس کے ہاں بچہ ہو گیا اس کا جواب دو او دے پھیرا تلو زمین نکل گئی جو ایک ہی ہو گیا حضرت جرائد نے پوچھا جڑا بچہ پیدا ہوئے
او بچہ کتنے لا سکتے ہو مینوں بھی کھا سکتے ہو کہ کوئی نہ صفائی شورا دے کول من کیا دے آسم بن گئی پھس گئی صوفی پھس گئی صوفی پھس گئی بچہ جلدی لے کے دوڑ دوڑ کے بچہ لے کے جڑے لے آئے آ کے جو رہے جی بچہ تیرا ہے عورت بھی آ کے ہاں جی تو میرے نال فلانے دن گناہ کیتا ہی اس وقت یہ بچہ تیرا ہے حضرت جو رہے جی کیتا ہے نماز شروع کر دیتی بچے نو تک نماز پڑھ کے دو نفل پڑھ کے تے اللہ دے اگے ہزاروں قطار رونا شروع کر دیتے اے میرا اللہ اللہم انک تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک اے میرا اللہ جڑا کچھ میں جاندا اس تو ڈبل تو جاندا ہے زیادہ علم رکھنے والا تو ہے اے میرا اللہ ساری دنیا دے حال تو جاندا ہے ساری دنیا دی نیکیاں تے گناہاں نو تو جاندا ہے اے اللہ تینوں تے پتہ جو یہ گناہ میں کیتا کوئی نہیں پر دنیا میرے متھے لا کے آ گئی ہے اس واسطے میرا اللہ میری عاجزی ہے میری انکساری ہے کہ یہ وبال تے جڑا میرے تے سزا پیاندی ہے اس ماں دی آواز تے لبیک نہ آکھن دی وجہ نال آئی اے میرا اللہ مینوں پتہ لگ گیا ہے کہ جتھے نماز کھڑا پڑدا ہوا تے ماں دی آواز آ ویے نماز نو پیچھے کر دیواں تے آواز نو اگے کر دیواں اج پتہ لگ گیا کہ ماں دی آواز دے مقابلے وچ تیری عبادت ہی چھوڑ دینا ضروری ہوندی ہے اے میرا اللہ میں تو تیری عبادت دے پیچھے اپنی ماں دی آواز نو قضا چا کیتا ہے لیکن نتیجہ نکلے میری ماں ناراض ہو کے بددعا چا دتی جدی وجہ دے نال اج وبال آ گیا ہے اس واسطے میرا اللہ اج تو بعد میں دل تحیہ کیا کردا کہ ساری دنیا دے مقابلے وچ جدوں میری ماں دی آواز آ گئی دنیا دا ہر کم چھڈ دے سا حتیٰ کہ تیری عبادت چھوڑ دے سا لیکن ماں نو ناراض نہ کر سا پر میرا اللہ میرا کوئی انتظام کر دے حضرت جریج نے نماز دا سلام پھیر کے اللہ کو دعا منگ کے تے بچے نو اگے بلایا بچے نو سامنے رکھ کے اودی وکھی دے اندر ہاتھ ماریا تے چوک مار کے پوچھ دے من ابو کا یا سبیا اے بچہ بول کے دس تیرا باپ کون ہے بچے نو جدوں جریج نے اے چوک دے کے پوچھ من ابو کا تیرا باپ کون ہے او ماں دی گود وچ رہن والا بچہ بولن دی عمر تے تک نہیں پہنچا اللہ نے قانون اپنے توڑ کے بچے نو آکھیا دس بچہ بول کے آ گئے میرا باپ تو جنگل وچ جڑا بکریاں کھلا چراندا ہے اوے اصل مجرم دی نشاندہی کیتی ہے جڑے نے بچہ بول کے آ گئے میرا باپ جریج نہیں میرا باپ تو بکریاں دا چرواج او جڑا جنگل دے اندر کھلا ہویا اوے اسی ٹائم سارے لوگ شرمندہ ہو گئے شرمندگی دے اندر معافی منگنی شروع کر دتی ہیں جریج سارے کول غلطی ہو گئی ہے اسا تیری بےزتی کیتی ہے سانو دلوں معاف کر دے مت اللہ دا عذاب ساڈے اوتے آ ونجے اس واسطے اسا تیری کوٹھی ڈھا دتی ہے مٹی دی بنی ہوئی کوٹھی جریج اسا ساری کوٹھی تیری سونے دی بنا کے تینوں دیون واسطے تیار ہے اللہ دا نام ہی تو ساڈے اوتے راضی ہو ون تو ساڈے اوتے خفا ناراض نہ ہووی حضرت جریج دے مینوں سونے چاندی دی کوئی لوڑ نہیں اے کرو جی کچی کوٹھی میری بنی ہوئی ہے وے کچی مینوں بنا دیو میں اسے دے اندر اپنی اللہ دی عبادت دے اندر لگا رہتا دوبارہ انہاں کمرہ تیار کیتا تے جریج نے اللہ دا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ماں جب تک راضی نہیں ہوندی اس وقت تک اس دے طرف بھی رضامندی دا اعلان نہیں ہوندا او راضی تا ہوندا ہے جدوں تا راضی ہون دا اعلان کردا ہے جدوں تلو ماں بندے دی خوش ہو وے حتیٰ کہ اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فیصلہ کر دیتا ہے رسول عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیتا ہے خود اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی ماں دی قدر و قیمت کر کے تے دنیا نو دکھا گئے نے صحابہ کرام نو تعلیم اور سبق دے کے گئے نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے نے لوگو جس بندے دے اوتے ماں راضی ہو ونجے او بندہ اتنے بڑے شان والا ہوندا ہے کہ بندہ جس مقام تے رہندا پیا ہوے حتیٰ کہ اس بندے دی عزت اور قدر و قیمت پوچھنی ہے تے میرے پیغمبر کو آ کے پوچھو ایک دن صحابہ کرام دی محفل دے اندر نبی کریم بیٹھے ہوئے نے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے لوگا دنیا دے اندر اس طرح دے لوگ بھی رہندے ہوندے نے جڑے دنیا دے اندر گمنام زندگی گزاردے ہوندے نے دنیا دے اندر کوئی دنیا دا نا پتہ نہیں سی آندی ہوندی انہاں دے کپڑے دیکھو تے میلے کچیلے ہوندے نے انہاں دے بال دیکھو تے بکھرے ہوندے نے انہاں دا چہرہ دیکھو تے گرد و غبار نال آلود ہوندا ہے میرے علاقہ چھوڑ کے لگے ونجن تا کوئی انہاں دا نا پتہ پیچھے پوچھن والا نہیں ہوندا جو بندے مر ونجن انہاں دے جنازے وچ بھی کوئی شریک غریب آدمی دا جنازہ ہی تکیا کرو تے امیر دا بھی غریب پکا نمازی ہوتی تے جڑا امیر ہوتی اس جمدی اللہ دا مسیتی دا منہ بھی نہ تکیا ہوتی او تے جنازے تے لوگ گینے کرو تے جڑا سادہ سودا محلے دا غریب غربا مر ونجے او تے جنازے تے لوگ اور اے میں کی فیصلہ کرا جی اللہ دی رضا دا جنازہ تے ہوندا ہے اے کساں دکھایا جا رہا ہے ملک صاحب راضی ہو اللہ دی خیر ہے راضی ہوے
نہ ہوئے چونکہ خان صاحب دی ماں مر گئی ہے، چودھری صاحب دی ماں مر گئی ہے، ملک صاحب چونکہ بڑے لیڈر ہن وقت دے ناظم ہن، انہاں دی ماں دے جنازے وچ شرکت ضروری ہے۔ جے غریب مر ونجے یار او دے نال ساڈا کیڑا کم جاندا ہے، نہ ہی کہتے خیر صلی او یار مسئلہ ہے محلے دے دو بندے جنازہ پڑھ لون تے جنازہ ہوے نا، ایتھے مسئلہ ہے تے اوتھے گسلا ہے، اوتھے گسلا یاد آیا اتنے مسئلہ یاد آیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے گمنامی دی زندگی دا عالم ہے، اگر وہ بندے اتنے خوبصورت خاندان دے اندر شادی دا پیغام بھیجے ان تا دنیا کدے بھی منن واسطے آسن اسے غریب نو اسا اپنی بیٹی دیوا، ایڈا منہ تک کوئی نو بیٹی دیوا، اسے منگل والا کون ہے؟ الٹا دو چار انہوں چاٹا بھی دو بما مود تے مار کے تے لٹا دے مل کے تے جرت کی ہوئی ہے سرداراں دے گھر رشتہ منگنے دی۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے رشتہ منگن تا ٹھکائے ونجے مر ونجے جنازہ نہ پڑیا ونجے، کپڑے دی حالت دیکھو تا غربت دے عالم ٹپکدے نظر پے آندے نے، اتنی گمنامی دے عالم دے اندر زندگی گزارن والے نے پر اللہ دے حوالے محبوب دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل ٹانگا اسٹینڈ مین روڈ پیر ودائی راولپنڈی۔ بڑے پسند ہیں اگر وہ بندے زمین پہ بیٹھ کے اللہ دے نام دی قسم چاہے تے اللہ دی انہاں دی قسماں دی اللہ جا رکھ دیندا ہے، اللہ قسماں پوریاں کر دیندا ہے۔ اللہ کریم کے دربار میں اگر کوئی قسم اٹھاتا ہے تو اللہ کریم اس کی قسم کی لاج رکھنے کے لیے اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ایسے بندے سے ہماری ملاقات ممکن ہے کہ نہیں؟ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو مل سکتے ہیں کہ نہیں مل سکتے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں میری امت کے اندر ان لوگوں میں سے ایک بندہ جس کا نام اویس ہے، جس کا نام کیا ہے؟ جس کا نام اویس ہے، او دے عبد دا نام عامر ہے، او دے علاقے دا نام کرنی، اس واسطے اویس کرنی مشہور کے علاقے دا نام کرنے، اس کرنی علاقے دی وجہ نال او دا نام پے گیا اویس کرنی، حالانکہ او دا نام اویس بن عامر ہے کہ اپنا نام اویس ہے، باپ دا نام عامر ہے، علاقے دا نام کرنی۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے ہاں ہاں او بندہ میری اس امت دے اندر ہی جیا بندہ ہے جڑا رہندا تا گمنامی نال کی ہے، چہرہ دیکھو تا گردوغبار، لباس دیکھو تا غربت امار، حالت دیکھو تا بالکل فقیر، حالت دیکھو تا محتاج نظر آندا ہے، رشتہ منگے کوئی دیون واسطے تیار نہیں، سفر تے ٹرن نال کوئی چلاون واسطے تیار نہیں، مر ونجے کوئی جنازہ پڑھن واسطے تیار نہیں، لیکن ہے اللہ دا محبوب، ہے اللہ دا محبوب بندہ ہے میری امت وچ ہے۔ حضرت علی تے حضرت عمر نو فرمانے اگر تساں دی ملاقات ہو ونجے اویس کرنی دے نال او دے کولوں اپنے حق وچ دعا کرا لئیو، اپنے حق وچ او حضرت عمر نو پیا دے نے او جڑا عمر زمین تے ٹرے تے عرش برین تے اللہ قرآن بنائی، او علی نو پیا دے نے او جڑا علی زمین تے ٹرے تے جنت انتظار پی کردی ہوے، اس نو اتے نظر تیری تے اودی ملاقات ہو ونجے او یار او اویس کرنی کولوں اپنے حق وچ دعا کرا لونا۔ صحابہ کرام دے دل وچ شوق پیدا ہو گئے، آکھے یا رسول اللہ اتنے آ نہیں سکدا کہ تھوڑی محفل چ آ تے سارے سب ویکھ لویا، خوش نصیبی دی گل ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے لا نہ او اتنے آ نہیں سکدا، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی ہے تا اتنا بڑا محبوب پر تیرے دیدار تو محروم کیوں ہے؟ تیری محفل کو محروم کیوں ہے؟ تیری تقریر سے والوں نصیحت سنن کو محروم کیوں ہے؟ بتاؤ تھوڑی محفل دے اندر آنا چاہیے، تھوڑے پیچھے نمازاں پڑھنیاں چاہیے نے، تھوڑا دیدار کرنا چاہیے تاکہ تھانوں ویکھ کے صحابی دا شرم حاصل کر لے۔ نبی کریم فرمانے انہاں ساریاں نیکیاں کولوں بھاری نیکی او گھر پیا کر دے، ساری نیکیاں کولوں بھاری نیکی گھر پیا کر دے، یہ میری زیارت کرے تا بھی جنت میں نہیں، میرے پیچھے نماز پڑھے تا بھی جنت میں نہیں، میری ملاقات کرے تا بھی جنت میں نہیں، میری تقریر سنے تا بھی جنت میں نہیں، میرا حسن دیکھے تا بھی جنت میں نہیں، میری آواز سے لبیک آکے تا بھی جنت میں نہیں، اور تیری جنت نو میرے اتھے آ کے میرے اللہ نو جنت گھر وچ دتی، اللہ نو جنت یا رسول اللہ کیوں نہیں آ سکدا؟ نبی کریم فرمانے وہ دی ماں زندہ ہے، وہ بوڑھی ماں ہے، کمزور ماں ہے، نہیں ماں ہے، اس بوڑھی سے کمزور ماں کی خدمت وچ لگائے، کتنے لگائے؟ وہ جڑا ماں کی خدمت وچ لگائے میں انہوں اتنے آوے تے مجبور نہیں کردا، میں محمد نزدیک اس اویس دی ساری نیکیاں نال نیکی بھاری ہے۔ انہاں سے چلو ٹھیک ہے، حضرت عمر تے حضرت علی فرمانے 20 سال تو یہ لبدے رہ گئے، کتنے سال؟ 20 سال کا عرصہ بیت گیا، اور اویس کرنے کو تلاش کرنے کے اندر عمر بھی بڑا منتظر ہے، علی المرتضیٰ بھی بڑا منتظر ہے، مشتاق دیدار بنے ہوئے کہ کب اویس کرنے کے ساتھ ملاقات ہوگی، کب دیدار ہوگا، حتیٰ کہ چلتے چلتے 20 سال کی عمر جب گزر جاتی ہے، حضرت عمر اپنی زندگی کا آخری حج کرنے کے لیے جب گئے، کتنے گئے؟ آخری حج کرنے واسطے جدوں گئے نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. حج دے دوران حضرت عمر چونکہ امیر المومنین ہیں، انہیں حکم جاری کر دیتا ہے. انہیں آخیا یار یمن دے لوگ سارے الگ ہو ونجو، یمن دے لوگ الگ ہو ونجو، یمن دے سارے حاجیاں نو ایک جگہ تے جمع کیتا گیا ہے. حضرت عمر آئے نے جدوں سارے لوگ جمع ہو گئے، حضرت عمر فرماندے نے اس یمن دے علاقے وچ جڑے لوگ مراد علاقے دے او الگ ہو ونجے، انہاں نو الگ کیتا گیا ہے. مت مراد علاقے دے لوگاں نو جمع کر کے حضرت عمر فرماندے نے کہ جڑے کرن دے علاقے دے لوگ او الگ ہو ونجے، انہاں کرن والے علاقے نو الگ کیتا ہے. حتیٰ کہ ایک بندہ بچ گیا، کتنے ایک بندہ بچ گیا، وہ ویس کرنی دا چاچا. وہ کون ہے؟ حضرت ویس کرنی رحمت اللہ علیہ دا چاچا ہے. حضرت عمر فرماندے نے یار تو کرن دے علاقے دے، ہاں جی میں کرن دے علاقے دا. آکھے تو ویس نو جان دے کہ کوئی نو. وہ چاچا آخر لگا حضرت جی تمہیں اتنی چیز لوڑ پی گئی ہو ویس دی، تساں کیوں دا پوچھ دیو؟ میں دا چاچا تے وہ میرا بھتیجا ہے، وہ میرا بھتیجا لگدا ہے تے میں دا چاچا لگدا. اج خیر ہوے کیوں تے پوچھ دیو؟ اتنی اہمیت نال تے پوچھ دیو؟ اے یا امیر المومنین وہ بندہ اس قابل تے نہیں کہ تساں دے لوگ دا پیچھا پہ کر دیو تے تلاش پہ کر دیو، او دا نام پتہ پوچھ دے پے ہو اس قابل نہیں. امیر المومنین وہ اس قابل بھی نہیں کہ مولو اپنے سفر دے نال رکھا، وہ اس قابل بھی نہیں کہ ساری محفل دے اندر آ کے بیٹھے. او دا بادشاہ بڑا بے وقوف بندہ ہے، بادشاہ بڑا غریب بندہ ہے. او دا بادشاہ کنگلا شاہ ہے، او دا کنگلا ہے، او دے کول کچھ پیسہ روپیہ کوئی نہیں. او دی لباس دی حالت ویکھو، او دے چہرے دی حالت ویکھو، او دے وجود دی حالت ویکھو. سانو تا شرم آ دی کہ اس بندے دے نال آواں. حضرت عمر دی اکھاں وچ آنسو آ گئے جدوں وہ چاچے نے یہ گلاں کیتیاں نے. حضرت عمر فرماندے یار یہ کوئی نہیں جی تو پیا گئے، وہ یہ کوئی نہیں جی تو دے بارے خیال سے پیدا کر دے، بھلا یہ تا دسیا جی اس ٹائم مینوں کتھے مل سکدا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں پوچھے چاچے نے آکھے حضرت امیر المومنین عرفات دے جنگل وچ تو اونٹ کھلا چراندے جے ملے لکھے لگاواں. حضرت علی نوں نال لے تے امیر المومنین تر پے نے، جلدی جلدی جا رہے نے. عرفات دے جنگل دے اندر جدوں پہنچے نے، جنگل دے اندر اونٹ سارے بکھرے ہوئے تے چردے کھلے نے. ایک درخت دے سائے تلے ہوئے چنی مصلا بچھائی کھلے، نماز کھلا پڑھدا ہے، اللہ دے نال عبادت دے اندر مصروف ہویا پیا. حضرت ویس کرنی دے نزدیک جڑے ویلے حضرت عمر پہنچے نے تے حضرت علی المرتضی پہنچے نے، ون کے تے اونوں دے دن توجہ دے نال کی ویکھ دے بڑی توجہ دے نال ویکھ دے کیوں جو نشانیاں پڑے دے کیوں جو نبی کریم جدو ذکر کیتا ہی ہوتا صحابہ پوچھے یا رسول اللہ اگر وہ بندہ مل ونجے تو کوئی نشانی تو دی دس دیوا. نبی کریم فرماندے ایک نشانی تو دی میں تانوں دس دینا کہ انہوں برس دی بیماری لگی وجود دے اندر، اللہ دے فضل دے نال او دی بیماری ساری دور ہو گئی. او دے کندھے دے اوتے ہجے بھی برس دا ایک نشان سفید موجود ہو رہے ہیں، وہ علامت نشانی ہے. باقی مٹیا ہوا بندہ ہو رہے، ڈھونڈا والا بندہ نہیں ہونا، شاشو والا بندہ نہیں ہونا، بڑے فخر تے نال والا بندہ نہیں ہونا، فقیری دے اندر زندگی گزارن والا ہونا. حضرت عمر والے کے تو حالت رو دیکھے، حالت تو حضرت عمر اندازہ لائے جو بندہ تا وہ لگتا ہے جی تعریف اللہ کے رسول کو سن کے بندہ تا وہ لگتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ دے نال ویکھ کے اس بندے کو پوچھ دے من اللہ دا بندہ تو کون ہے؟ آکھے میں اونٹاں دا چرواہا. میں کون؟ میں اونٹاں دا چرواہا، میں ہور تا کوئی نہیں. حضرت عمر فرمانے تے مینوں بھی پتہ جو اونٹ کلا کراندا ہے. اے دسیا تیری ماں نے جڑا تیرا نام رکھیا او نام کی؟ آکھے میرا نام عبداللہ ہے. حضرت عمر فرمانے عبداللہ تا سارے عبداللہ تا سارے اللہ دے بندے نے، پر او نہ دسیا جڑا تیری ماں نے تیرا نام رکھیا. آکھے میرا نام اویس ہے. میرا نام حضرت عمر خوش ہو گئے کہ یار واقعی نشانیوں کے پتے کے مطابق پہنچ گئے. حضرت اویس کرنی نے جدو آکھے میرا نام اویس ہے، حضرت علی اٹھ کے تے بوسا پڑے نے، امیر المومنین اٹھ کے تے اس بندے دا بوسا پڑے نے، او دے استقبال کر دین تے مرحبا مرحبا پیا دے. حضرت عمر نے جڑے ویلے سارا کام پورا کر دیتا ہے، امیر المومنین کو پوچھدا ہے من انتا؟ اویس کرنی آدھے حضرت آپ نے میرا پتہ تو پوچھ لیا کہ میں کون ہوں، کیا نام ہے، تسی کون ہو؟ اتنی دور آور والے. حضرت عمر نو بھی پوچھنے تو پہلے پتہ کوئی نہیں، تو اویس کرنی نو بھی پوچھنے تو پہلے میرے پیر صاحب کو سب کچھ پہلے پتہ. مریض صاحب بولنا نہیں، کہاں سے ہے، کدھر سے ہے، آپ کے گھر کیا بیماری ہے، آپ کو ضرورت، میں سب کچھ دس دیتا ہوں. تسی کہڑے علاقے تو آئے ہو صاحب پتہ ہے، تسی رات کی کیک کھا گئے سانو پتہ ہے، تیری زنانی کی چھٹی ہے جیل چمڑے پہلے ماں پتہ ہے. یہ سارے حالات دا تیرے پیر نو پتہ ہے، حضرت عمر نو نہیں پتہ. اویس کرنی جی تعریفاں رسول کریم سے کر دے اساں بھی پتہ. اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں اور میں تینوں کچھ نہیں آکھدا. حضرت اویس کرنی آدھے من انتا؟ حضرت تسا کون ہو؟ حضرت عمر فرماندے میں خلیفۃ المسلمین امیر عمر. یہ کون ہے؟ کہ محمد پاک دا چچا دار بھائی حضرت علی ہے. جے نال سنے نے اویس کرنی نس
کے دوڑ کے امیر عمر دے بوسے چلے میں حضرت علی دے بوسے چلے میں تے نال انہاں دے استقبال کے کر دے آپس دے اندر بڑی گپ شپ لگی ہے حضرت عمر تھوڑی دیر تو بعد آ گئے حضرت جی تھوڑی دیر واسطے ٹھہر ونجو میں امیر عمر دے نام پہ خزانے دے وچوں تساں واسطے کوئی کپڑے نہیں لے کے آندا کوئی زیادہ راہ تے خرچہ تے سامان تساں واسطے لے کے آندا مکے وچوں تھوڑی دیر میری انتظار کرو میں آ رہا حضرت عمر کہنی دن حضرت جدوں اتھے آسو غریب ملنے لگے اصل غریباں نال وقت ملاقات روز روز نہیں ہونیاں حضرت امیر عمر رو کے آدھے یار کیوں نہیں ہون لگی آدھے تو میرے واسطے کے لینے جا رہا کہ کپڑے لینے جا رہا تیرے واسطے روٹی پانی کا خرچہ لینے واسطے جا رہا حضرت عمر کہنی رو کے آدھے اے میری چادر ہے جڑی میں پا کے گزارا پہ کردا اے میری نال سہمت بدی ہوئی ہے پا کے گزارا پہ کردا اے میرا مومنین خلیفۃ المسلمین مینوں یہ پتہ کوئی نہیں جو انہاں کپڑے دے پھٹن تو پہلے میں مرنا ہے یا بعد وچ مرنا ہے کپڑے دی مدت پوری ہونی ہے یا پہلے ساڈے جنازے اٹھنے مینوں پتہ کوئی نہیں اے جڑی پیرے وچ جُتی لائی ہوئی ہے اے دے ٹٹے تو پہلے ساڈا جنازہ نکلنا ہے سانوں اس چیز دا بھی کوئی علم کوئی نہیں اے امیر عمر میں جڑی دنیا دے اندر چیزاں استعمال کیا کردا اے ویکھ اونٹاں دا سارا ریوڑ جنگل دے اندر جردا پیا مینوں روزانہ دی 4 درہم مزدوری ملدی ہے مینوں اس طرح یقین کوئی نہیں جو اج میں جڑی 4 درہم مزدوری لئی ہے اے کھا کے مرسا یا مزدوری لاؤن تو پہلے میرا جنازہ اٹھ وجے اس واسطے حضرت عمر نو آدھے اے امیر المومنین میں تینوں نصیحت کردا وا کہ دنیا میں شرم دی جگہ کوئی نہیں ہلکا پھلکا نظام رکھو کہ رکھو ہلکا پھلکا نظام رکھو زیادہ بھاری بھرکم دل سے کوشش تے پیسے تے روپے جمع کرنے کی کوشش نہ کرو حضرت عمر نو آدھے اے امیر المومنین تیرے تے میرے اگے ایک گھاٹی آون والی ہے مشکل ترین گھاٹی ایک رستہ آون والا ہے قیامت دا دن آون والا ہے جڑا مشکل ترین دن ہے اس دن دے اندر امیر المومنین او بندہ پاس ہو سی تے گزر سی جڑا دنیا دے زیادہ بدیاں کولوں بچ بچ کے رہندا سی تے دنیا دے چیزاں کولوں بچ بچ کے ہلکا پھلکا جڑا نظام چلاون والا ہے وہ جلدی پاس ہوے سی جلدی پاس کون سی ہلکی پھلکی زندگی گزارن والا تا نبی کریم فرمایا کل فی دنیا کانک غریب دنیا میں ایک زندگی گزار جی مسافر دو جوڑے ایک کپڑے کا لباس شاپر چ پا کے سفر پہ کرنا ہوتا ہے نا ایک گزار جی مسافر سفر کے اندر اپنا ذاتی راہ لے جاتا ہے تو ساری زندگی اپنی انج گزار کے آ لوگ انتظار پہ کر دے ہونے حتیٰ کہ حضرت آمنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی والد ہے تے حضرت عبداللہ دی گھر والی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں پیدا ہوئے نے انہاں دا والد فوت ہو گئے تے انہاں نوں سنبھالن والی کون ہے ماں انہاں نوں سنبھالن والی موجود ہے حتیٰ کہ جڑے اللہ دے پاک پیغمبر یتیمی دے عالم دے اندر پیدا ہو گئے دور دراز تو لوگ مبارک دیون واسطے آئے نے اگے ویکھیا ہے 14ویں دا چل 14ویں دا چل آمنہ دی جھولی دے اندر تے انہاں نوں آکھے اے آمنہ کتنا حسین دل نشین ماہ جگی اے معصوم بچہ تیری گود دے اندر پیا ہوئے ایدی خوشی دے اندر کوئی انعام تا سانوں دیویں جڑے ویلے انہاں انعام منگے حضرت آمنہ رونا شروع کر دیتا ہے او انعام طلب کرن والی ہو میرے کولو انعام منگ دیو اس ٹائم آمنہ بیوہ ہو چکی ہے اے 14ویں دے چل نالوں زیادہ حسین محمد یتیم ہو چکا ہے او جڑی پیلی جوانی دے اندر اپنے خاوند تو محروم ہو کے بیوہ ہونے نوں کتنا صدمہ ہوندا ہے جڑی جھولی دے اندر او لال موتی موجود ہوے تے یتیم ہوے اس نوں کتنا بڑا صدمہ ہوے حضرت آمنہ نے رونا شروع کر دیتا ہے اب یہ اس واسطے انعام دیون تو کافر جو میں اس سے معاف بیوہ ہو چکی ہوں میرے سر تو عبداللہ دا ہاتھ اٹھ گیا ہے محمد دے سر تو عبداللہ دی رحمت اٹھ گئی ہے اس وقت میں محروم ہو کے رو رہی ہوں حتیٰ کہ تھوڑی روئی ہے کہ محمد کریم کی عمر 2 سال تے پہنچ گئی ہے کتنی 2 سال تے عمر پہنچی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تے اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن صحابہ کرام دے نال مدینے تے مکے دے درمیان ایک پہاڑی دا سفر پہ کر دے ہن پہاڑی دے سفر دے دوران اللہ دے پاک پیغمبر نوں ایک پہاڑی تے قبر نظر آئی ہے تے نبی کریم اس پاسے چلے گئے صحابہ کرام دے نال دوروں دے دیکھے اللہ دے پاک پیغمبر قبر دے نزدیک بن کے دارو قطار رونا شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ اتنا رونے جو رونے دی آواز سارے کاناں دے اوتے پہنچی نے جدوں اللہ دے پاک نبی دی آواز رون دی آئی ہے اساں اپنے کہیں ضبط نہیں کر سکے سارے دلاں دے کنڈے نہیں ٹوٹ گئے نے اساں دارو قطار رونا شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی روندے پے نبی کریم بھی روندے پے اللہ دے پاک پیغمبر پوچھدے صحابہ کرام کولو او میرے یارو اے تانوں پتہ ہے جو قبر کس دی ہے جڑی قبر تے میں کھلو کے روندا پیا کس دی قبر ہے صحابہ کرام دے یا رسول اللہ سانوں تے پتہ کوئی نہیں نبی کریم فرماندے اے اس ماں دی قبر ہے جڑی ماں دے قدماں وچ جنت ملدی ہے آکے اس ٹائم اس وفات پائی ہے جڑے ویلے میں 2 سال دی عمر دے اندر مینوں ایک دن اپنے گھر دے وچوں آندی اماں اے محمد میرا پتر جی اج چل دے آئے تیرے ابے عبداللہ دی قبر دے
تے زیارت نو کرا کے آواں او تیرے ابے نے تیرا چہرہ نہیں دیکھیا تو اپنے ابے دا چہرہ نہیں دیکھیا بڑی محرومی دی مقتائی ہے اس وقت ہے محمد بیٹا آ کے نو لے ونجا یا اپنے باپ دی قبر دی زیارت کا عمل کم کر کے آواں نبی کریم فرماندے نے بچپن دے حال دے اندر مینوں لے لے آدی ہے میرا بیٹا تیرا باپ زندہ ہوندا سی ایک واری قافلے نال جاون دی تیاری ہوئی ہے شام والے پاسے سفر دی تیاری کیتی ہے تے مینوں آدے جے واپس میں آسا تے اوٹا دے گل وچ جڑیاں گھنٹیاں پਈاں ہوندیاں نے اس گھنٹی دی آواز جڑے ویلے گل وچ آوے آمنا تو نس کے آوی گھروں دروازے تے آ کھلی تے میں عبداللہ دے استقبال کری میں شام وچ تواڈے واسطے تحفے لے کے آسا ہدیے لے کے آسا تو ہدیے میرے کولوں گلی چ وصول کر لوی نال میرا استقبال بھی کری حضرت اولا دی اپنے محمد بیٹے نو کہ تیرا پا مینوں اے گل کیتی ہے کہ میں شام والے علاقے وچ ویسا تحفے لے کے آسا شام ونجن تو پہلے انہاں دی زندگی دی شام ہو گئی تجارت کرن تو پہلے ہدیہ تے تحفہ لینے تو پہلے حضرت عبداللہ دی شام زندگی دی ہو گئی دنیا تو ٹر گیا اس وقت آپ اپنے بیٹے نو نال لے کے ٹر پیندی ہے نال نال ہوندی جا رہی ہے جے ویلے گئی عبداللہ دی قبر دے تے کھلو کے آدی ہے اے اللہ دا بندہ 2 سال گزر گئے میں انتظار بھی کر دیا کدوں کر لیے تے گھنٹیاں وجہ سے لوٹا دے گھر وچ پیا ہویا میں آمنا کے استقبال کراواں آ کے میں ہدیہ وصول کراواں 2 سال گزر گئے انتظار بھی کر دیا اچھا سوکھ ہو گئی ہے رو رو کے نجھال ہو گئی ہے کمزور ہو گئی ہے اج تک 2 سال دے عرصے دے اندر اجے تو شام میں تو واپس نہیں آیا قافلہ ہدیے میرے کو پہنچے کوئی نہیں اچھا چلو ہدیے تو نہیں پہنچے قافلہ تو نہیں پہنچا گھنٹیاں تو نہیں بجیا استقبال تو میں نہیں کیتا اچھا نہیں کریا پوری دیر قبر تو نکل کے آیا ذرا چودھری دے چندا تیرا پہ پتر دا لے کے تے پا کے چلا ونیا ایک کم تا کر کے تے واپس ونیا میرا دل ٹھنڈا ونیا جے یہ گل کیتی ہے اتنی روئی ہے کہ جان ہی برباد ہو گئی ہے حضرت آمنہ اٹھے فوت ہو گئی ہے اٹھے ہی دفن ہو گئی ہے تا نبی کریم صحابہ نو آدے ہن او میرے یارو یہ قبر تانوں پتہ ہے کس دی قبر ہے آخر یہ میری ماں دی قبر ہے مینوں سفر تے لے کے آئی سی اپنے خاوند دی قبر دی زیارت واسطے جدوں خاوند دی قبر دی زیارت کیتی سی دل دے بندھن ٹوٹے نے زندگی دی شام ہو گئی ہے اتھے فوت ہو گئی ہے میری امی جان اسی جگہ تے دفن ہوئی ہے اج گزر گیا ہویا مینوں او بچپن دا واقعہ یاد آ گیا ہے تا میں جا کے ماں دی قبر دے تے جا کے رونا شروع کر دتا ہے ماں دی قدر دا تینوں پتہ نہیں ورنہ ایک بندے دی جان نہیں نکل رہی کلمہ زبان تو نہیں جاری ہوندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ملی اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس بندے دے کے دجال نہیں نکل رہی تے کلمہ زبان تے جاری نہیں ہو رہا اللہ کے پاک پیغمبر نے بندہ بھیجا ہے ہمسایہ کو پوچھو جو اچھے کردا دنیا تے آخر جی بندہ تو بڑا اچھا ہے خبر لئی گئی ہے پتہ کیتا گیا اس پتے دے اندر دسیا گیا سوم صلاۃ دا پابند بندہ ہے بڑا نیکوکار تے متقی بندہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کیا دے والدین رشتے موجود ہیں کہ دنیا تو ٹر گئے ہیں کہ یا رسول اللہ اے دوال نے تو کافی سے تو رحمت کا ہاتھ اٹھا دیا ہے البتہ کمزور ماں جڑی چل کر بھی نہیں سکتی وہ زندہ موجود ہے نبی کریم فرماتے ہیں ونجو ون کے میرا پیغام جو ہے دی امین ہو کہ محمد کریم تینو بلندے پہن کے نال آ کے کہ طاقت ہو گئی آپ چل کے پیچھے آ گئی یہ تیرے قدموں میں طاقت نہ ہوئے کہ میں محمد تیرے قدموں میں چل کے آتا میں تینو تنگ نہیں کرنا بوڑھی ماں 4 پائی سے لیٹی ہوئی ہے صحابی نے پیغام دیتا ہے ان رسول اللہ یدعوکی اے بوڑھی ماں اللہ کے پاک پیغمبر تینو بلا رہے ہیں کہ نالا دن کی آگ سکتی ہوئے پکائی یہ طاقت نہ ہوئے کہ میں خود رحمت للعالمین چل کے آتا تا مسئلہ حل کرسا بوڑھی ماں کہ محمد کا پیغام آگے نال میری کمزوریاں بھی اللہ نے دور کر دیتی ہیں اتنا میں خوش ہوئی ہوں میرے پیروں میں چلنے کی طاقت آ گئی ہے خدا کا بھی میرے ماں باپ محمد کے قدموں کی خاک تو قربان ہوئے او کیوں میرے گھر چل کے میں آپ چل کے جاتا جدو آئیے قریب نبی کریم فرمانے او اما جس سے آ کے اس بیٹے کے متعلق تیرا کیا خیال ہے اکل لگی انہو بخیر یصلی ویصوم ویصدق یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا اچھا بیٹا ہے نماز بھی پڑھ دے روزے بھی رکھ دے صدقے خیرات بھی کر دے حسن اخلاق بھی کر دے بڑے بڑے کام نیک آدمی ہے نبی کریم فرمانے میں اچھا نیک تا پیا نیک ہو سی اللہ کر نیک ہوے اے دسیا وحالو کی وحالو تیرا تے تیرے بیٹے دا آپس وچ رابطہ کینے او تیرا تے تیرے بیٹے دا آپس وچ سلوک کیو جا کر دے لو اگو ماں بول کے آ یا رسول اللہ سچی پوچھو تے میں دے تے ناراض سچی پوچھو ناراض اچھا جے تو ناراض ہے تے دے روزے تے صدقے تے نمازاں دا فائدہ تو تا خوش ہے کہ ماں نو بار ناراض کی نماز تے پڑھدا روزے تے اکھڑا ہور کے کرو تو صرف کرو اے کرو حج کرو نمازاں بھی پڑھ کے نے روزے بھی رکھ دے نے صدقے بھی کر لے نے پر میں دے نال ناراض نبی کریم فرمانے وجہ تا
دسیا تو کیوں ناراض ہے؟ اللہ نے پاک پیغمبر کو جواب دے دیے لأنه یؤثر امرأته علیہ، ناراض اس واسطے جتھے بی بیوی آ ونے دوے نمبر تے میں آ ونا، او مینوں تے ٹھکا دیندا ہے پر اونوں مینوں تے پیچھے ہٹا دیندا ہے پر اپنی بیوی نوں ناراضگی حصہ میرے جو تے چلدی پئی ہے جو میں تیری ماں ہے تیری بیوی ہے جڑے پاسے میں آ ونا دنیا چھڈ دتی کر لیکن مینوں تے چھڈ دیندا ہے پر بیوی نوں اے جو مت کر دے یہ صرف اس کلے لائی اتا تو نہیں ہے سچ ملاوت خیال کریو سوچ کے دسیو جرم دا صرف باقی نیکوکار باقی ساری نیکیاں نے تے ایک دا گناہ ہے ایک اس دی غلطی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا اللہ پتہ لگ گیا کہ تو اس سے ناراض ہے اور میں تینوں آدھا اما ہن راضی ہوندی ہے تے کوئی نہ اما بڑھڑیا کر لگی کوئی نہ میں تو راضی تے ہونا کوئی نہیں اس وقت دے نو راضی تو کیتا ہے پر میں دے دا خیال کدے نہیں کیتا اس وقت میں تو کدے راضی نہ ہوا نبی کریم فرماتے ہیں چنگی گل ہے اما جے راضی ہو نہیں یا رسول اللہ میں نہ کچھ بڑھیا دی عادت ہو گئی چیڑی ہو گئی پکی ہو گئی میں راضی نہیں ہوگی نبی کریم فرماتے ہیں صحابہ نو جلدی کرو خوش لکڑیاں لے آؤ لکڑیاں دا ڈھیر کے لے دیے اب یا رسول اللہ جمع کے پیوں دا بالو سارا کیوں پہ جمع کر دے ہو نبی کریم فرماتے ہیں اوہرے کو فی الدنیا الکما اوہرے کو الکما فی الدنیا تیرے بچے الکما نو دنیا وچ جلایا ہے اس واسطے کہ تو راضی نہیں تے واسطے جہنم دا بالو تا بن سکدا جنت وچ نہیں وج سکدا اینو میں جلاؤ لے اس واسطے میں نو سالنا جے تو راضی نہیں ہوندی جڑے ویلے اس ویکھے جو میرے بچے نو میرے اکھاں دے سامنے جلاؤ لگے رو کے دے یا رسول اللہ آغا ابنی اے میرا پیارا پتر ہے میرا لخت جگر ہے میں نو مشکل نال پال دے رہی ہوں ابا بہنی کیا میرے اکھاں دے سامنے نو اگے جلاون لگے ہو نبی کریم فرماتے ہیں ہاں اما جڑی اگ وچ میں جلاون لگا اے اس اگ تو 70 گنا کم ہے جڑی اگ نو اگا لگنی وہ 70 گنا اس کو زیادہ تیز ہے 70 گنا زیادہ جلال ہے 70 گنا زیادہ شدت ہے 70 گنا زیادہ حدت حرارت ہے اس وقت وہ اگ زیادہ تے اگ تھوڑی ہے میں جلاندا وا اللہ رو کے دے یا رسول اللہ دوا ہو رضیت ان الکما میں الکما تو راضی ہو گئی ہوں یہ دعا راضی ہوئے نبی کریم فرماتے ہیں ونیو الکما نو کلمہ پڑھو صحابہ ونجن سے الکما پہلے کلمہ کیا پڑھ گئے زبان جاری ہو گئی ہے کلمہ پڑھتے پڑھنے کلمہ جو ختم ہوا تھے زندگی بھی ختم ہو گئی ہے راضی ہوئے تھے کلمہ جاری ہوئے نبی کریم نے کفن دفن کا انتظام کیتا ہے جڑے ویلے غسل ہو گیا کفن ہو گیا دفن کرنے تو بعد الکما کی قبر کے کنارے تے کھلو گئے الکما کی قبر کے کنارے اللہ کے نبی کھلو گئے کھلو کے تے کو خطبہ دیتا ہے ایوہ الناس لوگو میں محمد یہ گل پلے بنو اے جرم جڑا الکما نے کیتا ہے اگر اے جرم کوئی اور بھی کرے گی کہ مجرم کوئی اور بھی مجرم آؤ اس جرم کی سزا سن لو میں محمد نو دسنا چاہنا وا ایوہ الناس من آثر امرأته على والدته وأغضبها فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة اللہ دے پاک پیغمبر خطبہ دے کے دے لوگو جس بندے بھی میری امت دے اندر داخل ہو کے من آثر امرأته على والدته جس بندے اپنی بیوی نو اپنی ماں تے ترجیح دیتی کیا دیتی ترجیح دیتی اوٹی گل من لئی ہے تے اوٹی گل ٹھکرا دیتی ہے اپنی بیوی تے ترجیح دیتی ہے وہاں کا بہا یہی جو کم کیتا جو ماں ناراض ہو گئی ہے فعلیہ لعنت اللہ الى یوم القیامہ قیامت تک ہی ہو جائے مجرم تے اللہ دی لعنت آندی رہتی قیامت تک ایسے مجرم تے کیا تھی اللہ دی لعنت آتی اس واسطے دسے اللہ دی رحمت لینے واسطے ضروری ہے کہ بندہ پیو دے قدمے چھوڑے ماں دے قدمے چھوڑے اللہ دی رحمت اس کو نچھاور ہونی ہے رحمت تو بغیر کوئی جنت